کیا جو عمران خان صاحب کے گھر میں بنی گالا میں یہ بچیاں جائے تھے تو کیا یہاں سے وہ کہیں اور پرووائڈ ہو رہے تھے؟ جیفری ایپسٹین جو تھا نا ایپسٹن آئیلینڈ، عمران خان پاکستان کا جیفری ایپسٹین تھا، بشرا جادوگرنی پاکستان کی گیسلین میکسویل تھی، اور جو بنی گالا تھا وہ بشرا جادوگرنی اور عمران خان کا ایپسٹین آئیلینڈ تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ جیفری ایپسٹن جیل میں مر گیا اور یہاں پہ پاکستان میں موجود ان کے لوگ جو ہیں وہ کیا آج بھی موجود ہیں؟ جو جیفری ایپسٹین ہے نا وہ ایک کردار ہے، ایک شیطانی کردار ہے، اور یہ شیطانی کردار کبھی نہیں مرتے۔ پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی جیفری ایپسٹین کا شیطانی کردار اقتدار میں آیا تھا، عمران خان۔ 2018 میں جو سلسلہ ایپسٹین آئی لینڈ پر رک گیا تھا، جو ایپسٹین کی شیطانی جو رہائش گاہیں تھیں جہاں پر بچوں اور بچیوں کے ریپ کیے جاتے تھے، نومولود بچوں کو کاٹا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، ان کا خون پیا جاتا تھا، ان کی آنتیں کھائی جاتی تھی، اعضاء کھائے جاتے تھے، وہی پروجیکٹ پاکستان میں 2018 میں لانچ کیا گیا۔ آپ نے جو کاشانہ کی بچیوں کے حوالے سے نا آپ نے ان کے کچھ انٹرویوز آپ کے منظر عام پہ آئے تھے افشا، آپ ان بچیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کے مرد آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو کیا وہ بچیاں آج بھی موجود ہیں؟ کیا وہ بچیاں آپ کے ان تمام الزامات کو ویریفائی کر سکتی ہیں یا جسٹ آپ الزامات برائے الزامات لگا رہی ہیں؟ 2019 میں عمران خان اور بشرا جادوگرنی نے کاشانہ اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ بچیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ دنیا مقافات عمل ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اپنے سیاسی حریفین کے ساتھ کیا، سیاسی حریفوں کے ساتھ کیا، آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا عمران خان صاحب واقعی ہی اتنے بیمار ہیں جتنا شور مچایا جا رہا ہے؟ کیا واقعی ان کی آنکھ خدا نخواستہ ضائع ہوگی؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کاشانہ کی سابقہ سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افشاں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے اس کی صرف 15% بینائی رہ گئی ہے اور آپ حکومت جو ہے ان پہ ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے۔ سنس آپ چونکہ بیوروکریسی کا اور حکومت کا حصہ رہی ہیں، تو کیا آپ اس بات کو کنفرم کر سکتی ہیں کہ کیا واقعی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ نہیں فلاں جو قیدی ہے اس کو آپ نے کھانا نہیں دینا، اس کو اے سی نہیں دینا، ٹی وی نہیں دینا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جیل میں ریاست کا حکومت کا جوائی بن کر بیٹھا ہے۔ اچھا، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو وہ سہولتیں ہیں دیسی مرغا کھانے کی، بہترین جیل کا مینیو دیا جاتا ہے، کوئی مہینے کا 50-60 لاکھ روپے تو صرف کھانے پر ہی خرچ ہوتا ہے عمران خان کے، لیکن انہیں صحت کی فیسلٹیز کہا جا رہا ہے کہ پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ بالکل، یہ تو ایک وہ ہے نا سوشل میڈیا کیمپین ہے۔ سوشل میڈیا پر تو کوئی بھی تحریک انتشار سے نہیں جیت سکتا۔ عمران خان کی آنکھ 2 مہینے پہلے صحیح تھی، جہاں آپ نے وہ عظما کا ڈاکٹر عظما جو عمران خان کی بہن ہے اس کا بیان دیکھا ہوگا، جب وہ لاسٹ ٹائم عمران خان سے ملی ہے اور ڈیالہ جیل کے باہر آ کر کہہ رہی ہے جی خان صاحب تو بالکل صحت مند ہے۔ تو کیا 2 مہینے پہلے آنکھ بالکل ٹھیک تھی اور بالکل بینائی ختم ہو گئی عمران خان کی؟ صرف یہ نا ایک بین الاقوامی جو ہے نا ہمدردی لینے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پھر یوتھیا بریگیڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کیسے اپنا جھوٹا بیانیہ لے کر ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے حکمران ہیں نا جو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی ہمدردی انہیں کیوں ملے گی؟ مطلب عالمی لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا ہے؟ عمران خان کا ہی تو لینا دینا ہے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا نہیں اب ایپسٹین جو فائلز 30 لاکھ فائلز ریلیز ہوئی ہیں، اس میں عمران خان کی اور گیسلین میکسویل کی جو تصویر آفیشیلی جاری کی گئی ہے۔ گلیکسن میکسویل وہی جو جیفری ایپسٹین کی گرل فرینڈ یا پھر دوست تھیں اور وہ جو تمام ریکٹ چلاتی تھی؟ بالکل، وہ تو وہ نائکا تھی نا، گیسلین میکسویل، جس کی عمران خان کے ساتھ یوتھیوں کے مہاتما اور بھگوان کے ساتھ تصویر آفیشیلی جاری ہوئی ہے۔ نہیں، لیکن عمران خان کا گلیکسن میکسویل کے ساتھ کیا لینا دینا تھا؟ مطلب ایک ایسی بدنام زمانہ خاتون کہ جو پوری دنیا، بلکہ اس کے اوپر تو کیسز بھی چلیں، وہ آج بھی قید میں اس وجہ سے کہ وہ نابالغ بچیوں کی ٹریفکنگ کرتی تھی، ان سے جنسی زیادتی کرواتی تھی، اور جو معصوم نومولود بچے ہیں ان کو بال شیطان کی بلی کے لیے ان کو پرووائڈ کرتی تھی۔ تو ایسی خاتون عمران خان صاحب کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ عمران خان کے ساتھ ایسی عورت کا ہی تو تعلق ہے۔ اور آپ پاکستان کی جو گیسلین میکسویل ہے، بشرا جادوگرنی، ساتھ اس پہ کون سی ایسی بات ہے جو میں 6 سال سے نہیں بتا رہی؟ آپ کے پروگرامز میں آ کر سوشل میڈیا پر آپ 6 سال سے مسلسل میرے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان بچوں کے لیے، اس میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کے لیے نہیں تھی؟ جب 31 جنوری 2026 میں یہ جو ایپسٹین فائلز ریلیز ہوئی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات تھی جو آپ کے لیے نہیں ہو؟ کیا کاشانہ، میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کاشانہ کے حوالے سے جب آپ بات کرنے لگی ہیں، ایک جو چیز ایپسٹین فائلز میں بھی ہمیں نظر آئی اور آپ بھی کہہ رہی تھیں
اور یقیناً جب آپ کہہ رہی تھی تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ایپسٹین فائلز میں ہے کہ بچوں کے دل، گردے، آنتیں، نومولود بچوں کا فضلہ تک کھایا گیا ہے. اور آپ یہی باتیں تقریباً 19-20 اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ گہوارے کے بچوں کے حوالے سے کہتی تھی کہ بنی گالا میں، اور آپ نے کائنات کے حوالے سے ذرا وہ بتائیے گا کائنات کا جو کیس ہے وہ کس طرح ایپسٹین فائل سے جڑا ہوا ہے، اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی شاخسانے ہیں جو یہاں پہ بھی بنتے ہیں. ایپسٹین جنسی اسکینڈل ایک طرف اور کشانہ جنسی اسکینڈل ایک طرف. کائنات کی یہ فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا جادوگر نے کائنات کا دل نکال کر کھا گئے، کائنات کا جگر نکال کر کھا گئے. عمران خان اور بشرا جادوگر نے کائنات کی انتڑیاں نکال کر کھا گئے، کائنات کی انتڑیوں کا فضلہ تک کھا گئے، کائنات کے پھیپھڑے، کائنات کے گردے، کائنات کی تمام جسمانی اعضاء نکال کر کھا گئے. اور یہ درندے عمران خان اور بشرا جادوگر نے یہ کائنات کے جسم کا تمام تر خون نکال کر بھی پی گئے. یہ سننے میں بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن اب ایپسٹین اور وہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں مطلب یہ کیسے ممکن کیسے ہے؟ نہ صرف کائنات کے، یہ گہوارہ کے 25 بچے، گہوارہ محکمہ سوشل ویلفیئر کا لوارث بچوں کا ادارہ تھا گہوارہ لاہور ٹاؤن شپ میں. یہاں کے 25 لوارث بچے جون 2019 کو بنی گالا میں شفٹ کیے گئے. عمران خان اور بشرا جادوگر نے ان لوارث بچوں کا، جن میں 9 مولود بچے شامل تھے، 6 مہینے کے بچے شامل تھے، سال کے بچے شامل تھے، 3 مہینے کے بچے، 0 ایج کے بچے، ان بچوں کا عمران خان اور بشرا جادوگر نے دل نکال کر کھا گئے. ان بچوں کی شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کالے جادو میں عمران خان اور بشرا جادوگر نے بلی دے دی. ان 9 مولود بچوں کو ذبح کر دیا عمران خان اور بشرا جادوگر نے. ان بچوں کے جسمانی اعضاء نکال کر کھائے، ان کا خون نکال کر پیا. نہ صرف خون نکال کر پیا بلکہ یہ شیطان کے پجاری عمران خان اور بشرا جادوگر نے ان بچوں کے خون سے نہاتے بھی تھے. بہت بڑے دعوے آپ کرتی ہیں، لیکن پہلے ہم اس بات کو نا تھوڑا دماغ تسلیم نہیں کرتا تھا. لیکن اگر جیفری ایپسٹین کے ذریعے سے دنیا کی اشرافیہ یہ سب کر رہی ہے تو ایک دم دماغ سوچتا ہے کہ شاید یہ بھی ممکن ہو. لیکن ایک بات بتائیں افشا کہ یہ سب کچھ اگر عمران خان اور بشرا کر رہے تھے تو ایک ایپسٹین کی ایک ای میل لیک ہوئی تھی جس میں جیفری ایپسٹین نے کہا تھا کہ عمران خان کی 2 بیویاں میری دوست ہیں. دوسری بیوی کون ہے؟ ایک تو چلے جمائمہ گولڈ سمتھ ہوگی، دوسری کون تھی؟ اور کیا کہ اس بیوی کے رابطے آج بھی جیفری اور اس طرح کی طاقتوں کے ساتھ ہیں؟ اور کیا جو عمران خان صاحب کے گھر میں بنی گالا میں یہ بچیاں جا رہے تھے تو کیا یہاں سے وہ کہیں اور پرووائڈ ہو رہے تھے؟ بالکل. جیفری ایپسٹین جو تھا نا آئی لینڈ، ایپسٹین آئی لینڈ، عمران خان پاکستان کا جیفری ایپسٹین تھا. بشرا جادوگرنی پاکستان کی گیسلن میکسویل تھی. اور جو بنی گالا تھا وہ بشرا جادوگرنی اور عمران خان کا ایپسٹین آئی لینڈ تھا. 2018 میں عمران خان کو لانچ کیا گیا، پاکستان میں اقتدار دیا گیا. 2018 کا سال وہ سال تھا جو جیفری ایپسٹین کے لیے مشکلات سے بھرا ہوا تھا. کیسے؟ انویسٹیگیشنز شروع کر دی گئی تھیں دوبارہ. اچھا. 2008 میں جیفری ایپسٹین جو تھا وہ سزا سے بچ گیا تھا. بہت طاقتور جنسی مافیا تھا جس نے بچا دیا. اور جو اٹارنی جنرل تھے نا امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ جیفری ایپسٹین سے یہ ڈیل کی کہ تم ایک چھوٹا سا گناہ اپنے سر لے لو، ایک مائنر بچی کے ساتھ زیادتی کا، تو تمہیں NRO دے دیا جائے گا، تمہیں کچھ مہینے کی سزا دی جائے گی اور جیل سے رہا کر دیا جائے گا. ہوا بھی یہی. ایک ڈیل کے تحت جیفری ایپسٹین کو جیل سے نکال دیا گیا چند مہینے کی سزا کے بعد. جیفری ایپسٹین نے عدالت میں یہ تسلیم کیا کہ میں نے 13 سالہ بچی کا ریپ کیا ہے، مائنر بچی کا، اور اس کی بہت کم سزا دی گئی جیفری ایپسٹین کو. کہ جیفری ایپسٹین کا تعلق ایک خفیہ ایجنسی کے ساتھ تھا جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے. یہ جیفری ایپسٹین جو تھا نا یہ صرف ایک فرنٹ مین تھا، ایک ٹاؤٹ تھا. اس کے پیچھے تو بہت طاقتور لوگ تھے جو آج بھی موجود ہیں. تو پھر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ جیفری ایپسٹین جیل میں مر گیا اور یہاں پہ پاکستان میں موجود ان کے لوگ جو ہیں وہ کیا آج بھی موجود ہیں؟ جو جیفری ایپسٹین ہے نا وہ ایک کردار ہے، ایک شیطانی کردار ہے، اور یہ شیطانی کردار کبھی نہیں مرتے. پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی جیفری ایپسٹین کا شیطانی کردار اقتدار میں آیا تھا، عمران خان. 2018 میں جو سلسلہ ایپسٹین آئی لینڈ پر رک گیا تھا، جو ایپسٹین کی شیطانی جو رہائش گاہیں تھیں جہاں پر بچوں اور بچیوں کے ریپ کیے جاتے تھے، 9 مولود بچوں کو کاٹا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، ان کا خون پیا جاتا تھا، ان کی آنتیں کھائی جاتی تھیں، اعضاء کھائے جاتے تھے، وہی پروجیکٹ پاکستان میں 2018 میں لانچ کیا گیا سرکاری یتیم خانوں میں.
اچھا، آپ نے جو کاشانہ کی بچیوں کے حوالے سے نا، آپ نے ان کے کچھ انٹرویوز آپ کے منظر عام پہ آئے تھے افشا، آپ ان بچیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کے مرد آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو کیا وہ بچیاں آج بھی موجود ہیں؟ کیا وہ بچیاں آپ کے ان تمام الزامات کو ویریفائی کر سکتی ہیں، یا جسٹ آپ الزامات برائے الزامات لگا رہی ہیں؟ ساتھیہ، وہ بچیاں تو 2019 میں ہی قتل کر دی گئی تھیں. 2019 میں عمران خان اور بشرا جادوگرنی نے کاشانہ اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ بچیوں کو قتل کروا دیا تھا. 2019 میں ایک باہر کا صحافی تھا، کلائنٹ بل کلائنٹ، اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی تھی کہ جیفری ایپسٹین کے پاس 4 جہاز تھے، پرائیویٹ جیٹ تھے، جہاں پر جو دنیا کی بڑی بڑی نام اور شخصیات ہوتی تھی نا، ان کو بٹھا کر ایپسٹین کی رہائش گاہوں پر اور ایپسٹین آئی لینڈ پر لے کر جایا جاتا تھا. اور ایپسٹین نے ان تمام جہازوں میں، رہائش گاہوں میں خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے. ان خفیہ کیمروں سے یہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات، جن میں بل کلنٹن کا نام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، بل گیٹس ہے، اس میں مائیکل جیکسن کا نام آ رہا ہے، ایلون مسک، کون سی ایسی بڑی شخصیت دنیا کی رہ گئی ہے جو اس میں نامزد نہیں ہوئی، جن کے نام نہیں آئے ہوئے؟ ان تمام شخصیات کی موومنٹ ریکارڈ کی جاتی تھی ان خفیہ کیمروں سے. اور عمران خان جب ایپسٹن آئی لینڈ پر گیا اور جب گیسن میکسویل کے ساتھ اس کے جہازوں پر، ایپسٹن کی رہائش گاہوں پر اور آئی لینڈس پر جاتا تھا، عمران خان کی یہ تمام نقل و حرکت، بچوں اور بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کی ویڈیوز، شیطانی رسومات میں ان بچوں اور بچیوں کو ذبح کرنے کی، ان کا گوشت کھانے کی تمام تر جو ریکارڈنگ ہے نا، ان خفیہ کیمروں میں ریکارڈ تھی. تو یہ کہاں ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ ویڈیوز ابھی ایپسٹن فائلز میں جو 2000 ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں، ابھی تو ہزاروں ویڈیوز رہتی ہیں، ابھی تو 30 لاکھ فائلز رہتی ہیں، ابھی تو ہزاروں لاکھوں تصویریں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا ڈاکومنٹس، جو ای میلز ریلیز کی گئی ہیں، ان میں جو ہے اس کو کور کیا گیا ہوا ہے، ہائی لائٹ اس کو بلر کر دیا گیا ہے. یہ ایڈٹ شدہ ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے. ابھی جو ایک امریکی ترجمان نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کی جو ہے نا غیر جو ہے اپڈیٹ، جو جس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا ڈاکومنٹس کو، وہ اگر ہم نے ریلیز کی نا فائلز، تو پوری دنیا ہل جائے گی. اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں. اور عمران خان کو انہی ویڈیوز اور تصویروں کو لے کر بلیک میل کیا گیا. اور اسی یہودی جو تھے، یہ کلٹ تھا جو یہ شیطان کے پجاری تھے، انہوں نے پاکستان میں یتیم خانوں میں یہی مکرو اور جو شیطانی کھیل تھا یہ کھیلا. کاشانہ میں رات کے وقت گولڈن پارٹیز کے نام پر خفیہ پارٹیز ارینج کی جاتی تھیں، جن میں غیر ملکی لوگ بھی آتے تھے. اچھا، غیر ملکی لوگ بھی آتے تھے. وہاں پر بھی شیطانی عبادات کی جاتی تھی، بچیوں سے برہنہ ڈانس کروایا جاتا تھا. جیسا کہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایپسٹن جزیرے کے بارے میں ایپسٹن جزیرے میں ہیں، اور یہ وہی باتیں ہیں جو 6 سال سے میں تمام میڈیا، نیشنل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بتا رہی ہوں کہ ان بچیوں سے برہنہ ڈانس کروائے جاتے تھے. پھر ان کو نشہ آور ادویات کھلائی جاتی تھی. ان کو ان کی عمر رسیدہ افراد کے ریپ کرنے کی ویڈیوز جو تھی وہ اپلوڈ کی جاتی تھی لائیو ڈارک ویب سائٹس پر. اور شیطانی عبادات میں ان بچوں اور بچیوں کو سیکریفائز بھی کیا جاتا تھا. اچھا افشا، ایک بات بتائیے گا، عمران خان صاحب کا نا ایک بیان آیا تھا کچھ جب وہ سیاست میں بڑے عروج پہ تھے اور بلکہ وزارت میں بھی تھے، کہ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں کی کچھ ثبوت موجود ہیں. ابھی آپ نے جیفری ایپسٹن کا ذکر کیا کہ وہ بھی خفیہ کیمروں کے ذریعے سے لوگوں کی عمرہ اور اشرافیہ کی جو ہے وہ ویڈیوز بناتا تھا تاکہ ان کو یوز کر سکے. تو کیا کسی طریقے سے یہ ممکنات میں سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جن ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب نے نہیں بلکہ انہوں نے ہی بنائی ہوں؟ انہوں نے ہی بنائی ہے. کاشانہ اسکینڈل اور جیفری ایپسٹن اسکینڈل یہ 100% ایک ہے. تمام تر حقائق، تمام تر جو اس میں درندگی تھی نا، وہ ایک ہی ہے. کاشانہ اسکینڈل میں بھی ویڈیوز موجود ہیں نومولود بچوں اور بچیوں کو ذبح کرنے کی. عمران خان جیسا ہینڈسم آدمی ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ایلون مسک ہینڈسم نہیں ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی ٹھیک نہیں ہے؟ بل کلنٹن، جس کا ہمیں یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے، جب بل کلنٹن پریزیڈنٹ بنا تھا تو بڑا چاند تھا. ہیلری کلنٹن کی بڑی پرسنالٹی تھی. آپ نے دیکھی نہیں، یہ دنیا کے خوبصورت ترین پرسنالٹیز ہیں. اور جو دنیا کے بڑے بڑے سوشل ورکر ہیں نا، نام نہاد انسانی حقوق کے لیے جو کام کر رہے ہیں، علم بردار ہیں، وہ تمام سوشل ورکر جیفری ایپسٹن میں ملزم ثابت ہو چکے ہیں، مجرم ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ بچوں اور بچیوں کو سپلائی کرتے تھے. شیطانی رسومات میں ان بچوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے. اور کاشانہ اسکینڈل کیا ہے؟ 2019 میں
میں نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے جو سرکاری افسران تھے نا، جو سوشل ورکر تھے، ان کے خلاف ہی آواز اٹھائی تھی. جیفری ایپسٹن اسکینڈل میں جو جزیرے پر کم عمر بچوں اور بچیوں کے ریپ کیے جاتے تھے، ان کو کاٹا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا شیطانی رسومات میں، ان میں کن کو ٹارگٹ کیا گیا؟ یتیم بچوں کو، بچیوں کو، بے سہارا بچوں کو، جو بچے اغوا کر کے لائے جاتے تھے، بالکل ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ بچوں کو اغوا کر کے، ہاں جی، اغوا کر کے لایا جاتا تھا وہاں پر. ابھی ریسنٹلی ایپسٹن فائلز میں ایک چھوٹی 6 سال کی بچی کی، وہ آپ نے دیکھی ہو کہ جو ایک ای میل چل رہی ہے، جو سارا اس کی فوٹوگرافس چل رہی ہیں، کہ پرتگال میں گیسلین میکسویل نے اس بچی کو اغوا کیا اور ایپسٹن آئیلینڈ پر لے گئی. اور جب پرتگال میں پولیس نے اس لڑکی کا خاکہ جاری کیا تھا تو وہ گیسلین میکسویل کا تھا. صرف ایپسٹن نہیں تھا اس میں، صرف گیسلین میکسویل نہیں تھی، پوری دنیا سے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا انسانی حقوق کے جو کے لیے کام کرتے تھے، وہ بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے خرید کر بھیجتے تھے. اور کشانہ اسکینڈل میں بھی یہی بچے تھے، یتیم، بے سہارا بھکاریوں کے بچے اغوا کر کے لائے جاتے تھے، خرید کر لائے جاتے تھے. بھیجا گیا کبھی؟ میں نے ایف آئی اے میں آج سے کئی سال پہلے اپنی اپلیکیشن، ابھی بھی میری موجود ہے ایف آئی اے میں اس کو فالو اپ کے لیے بھی جاتی رہی ہوں، ابھی بھی جاتی ہوں، کہ کشانہ اسکینڈل سے بچیاں جو تھیں نا، مائنر بچیاں، ان کو باہر سمگل کیا گیا تھا، بیچا گیا تھا باہر. وہی 16-17 سال، 13-14 سال کی بچی. یہ تو بہت زیادہ ایج لمٹ ہے. اس میں وہ بچیاں تھیں جو 6 سال کی بچیاں تھیں، جو 7 سال کی بچیاں تھیں، 8 سال کی، 5 سال کی بچیاں تھیں. یہ بیرون ملک فوت کی گئی. ان کے باڈی پارٹس جو تھے نا وہ بیچے گئے. ان بچوں اور بچیوں کو کاٹ کر کھایا گیا تھا. اور جو ایپسٹن اسکینڈل میں جو لوگ شیطان، جو جن کی ویڈیوز چل رہی ہے نا، جو بڑے بڑے نام ہیں، جو دنیا کے حکمران بن کر بیٹھے ہیں، وہ ان کا جو فیوریٹ تھا نا گوشت جو تھا بچوں کا، وہ نومولود بچوں کا تھا. ایک اور بات بتائیے گا، ایک بڑی تکلیف دینے والی پکچر جو ہے نا سامنے آئی، جس میں جیفری ایپسٹن کے سامنے غلاف کعبہ کا وہ جو کسوہ کا حصہ ہے، وہ زمین پہ اس نے فرش پہ دری کی طرح بچھایا ہوا ہے. یہ اسلامی اتنی پاکیزہ چیز کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور اشرافیہ مسلمانوں کی ہو یا پوری دنیا یورپین اشرافیہ، ایپسٹن اس کو ٹریپ کر چکا ہے، جن میں عمران خان صاحب کی پکچرز بھی آتی ہیں. تو کیا یہ جو لوگ ٹریپ ہوتے تھے، ان کو ان بچیوں کے ذریعے سے یا ان پیڈوفیلک ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کیا جاتا تھا، یا کوئی اور طریقہ تھا اور انہیں بعد میں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ پلان کیا گیا؟ نہیں، یہ سب لوگ شامل تھے اپنی رضامندی سے، پاور کے لیے، اختیار کے لیے، اقتدار کے لیے. ایپسٹن اسکینڈل میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تو کئی دہائیوں پہلے کی ویڈیوز ہیں نا، سارے واقعات ہیں. ویسے اب بھی سب کچھ یہی ہو رہا ہے. اگر اب ہم کہیں نا کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ریپ کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، بڑے بڑے نام نہاد جو امن کے ٹھیکیدار ہیں دنیا کے، بڑی بڑی شخصیات ہیں پاورفل، کیا وہ اب بچوں اور بچیوں کا ریپ نہیں کر رہے؟ ابھی بھی ہو رہا ہے. کیا اب بچوں کو شیطانی رسومات میں قتل نہیں کیا جا رہا؟ اب بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ اپنی رضامندی سے شامل تھے، انجوائمنٹ کے لیے، پاور کے لیے، اقتدار کے لیے. اور دیکھیں یہودی لوبی نے یہ سارا جو سیٹ اپ تھا بنایا، اور عمران خان کا جو سسر تھا جیمز گولڈ سمتھ، وہ ایپسٹن آئیلینڈ بنانے والوں میں شامل تھا. بالکل سارا پیسہ عمران خان کے سسر جمائمہ کے والد گولڈ سمتھ کا لگا ہوا تھا ایپسٹن آئیلینڈ میں. ایون کہ جو گلیکسن میکسویل عمران خان کی دوست تھی، ان کے فادر جو ہیں وہ اسرائیلی جو ہیں، ان کو سرکاری اعزاز دے کے کہ جی ہمارے موساد کا ایجنٹ تھا، ان کو دفن کیا گیا، جنہوں نے ایپسٹن کو لانچ کیا تھا اور گلیکسن میکسویل کو اس میں لانچ کیا تھا. تو جمائمہ کے جو والد صاحب ہیں، دین گلیکسن میکسویل کے والد صاحب، کیا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو یہ پتہ ہی نہ ہو اور وہ ٹریپ ہو گئے ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. عمران خان کو بالکل پتہ تھا. عمران خان ایپسٹن آئیلینڈ کا جو اسکینڈل ہے نا، اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس میں شامل تھا پوری طرح. آپ کو وسیم اکرم کا وہ بیان یاد ہوگا جی، کہ ہمیں 98 کا واقعہ بتایا تھا. بالکل، ہم 98 میں ہم بیٹھ کر تو گیسلین میکسویل کے ساتھ ایپسٹن آئیلینڈ پر چلے گئے. یہ تو وسیم اکرم کو بھی پانجا لگایا جائے کہ بھائی تم کیا کرنے گئے تھے ایپسٹن آئیلینڈ پر، سلیم ملک کیا کرنے گیا تھا ایپسٹن آئیلینڈ پر. یہ عوام کے پیسوں پر جا کر دوسرے ملکوں میں عیاشی کر رہے تھے. اور عمران خان جو 4 دن وہاں پر غائب ہو گیا، کیا عمران خان وہاں پر تبلیغ کرنے گیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وسیم اکرم کو نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ اعجاز کو نہیں پتا ہو، سلیم کو نہیں پتا ہو، باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اندر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا نا اس میں کہ ہمیں نہیں پتا اندر وہ بات چیت ہوتی رہی ہے، کیا ہوتا رہا. ایلون مسک کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا. ایلون مسک نے کہا کہ میری ایپسٹن کے ساتھ بات ضرور ہوئی تھی کہ ایپسٹن آئیلینڈ پر نیکسٹ پارٹی، سب سے وائلڈ پارٹی کون سی ہوگی اور کب کب پارٹیز ارینج ہوتی ہیں. لیکن ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ میں گیا نہیں وہاں پر.
یہ ایلون مسک یہ ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر گیا نہیں, کہ وہ اس کو اپنے لیے اپنا کتنا بڑا ریلیف کہہ رہا ہے کہ میں وہاں ایپسٹین آئی لینڈ پر نہیں گیا. اور جو لوگ 4 دن وہاں پر جا کر رہے ہیں یہ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں اس پورے ایلیگیشن سے؟ اور عمران خان تو بالکل ہی غائب ہو گیا تھا نا, اور عمران خان کا تو کریکٹر ہم سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, میں تو بہت بڑی گواہ ہوں. اور جو کشانہ میں آپ نے بچیوں کا پوچھا نا کہ وہ بچیاں کہاں پر ہیں, جو آپ سے میں نے پہلے کہا کہ جو ایک باہر کے صحافی نے کہا تھا 2019 میں کہ ایپسٹین نے جہازوں میں خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے. جب میں کشانہ اسکینڈل آنے سے پہلے جب مجھے تعینات کیا گیا تھا کشانہ میں, تو پوری بلڈنگ میں 10 کنال کی بلڈنگ تھی. میں نے وہاں پر 10 CCTV کیمرز لگائے جو بچوں کی رہائش گاہوں کو کور کرتے تھے, جتنی بھی مین انٹرنس تھی وہاں پر کور کرتے تھے بچوں کی موومنٹ کو, بچیوں کی. تو ان بچوں کے قتل کرنے کی ویڈیو, ان بچیوں کو, وہ کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہے نا. تو وہ کیمرہ فوٹیجز کہاں ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو موجود ہے. 7 فروری کو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہوں. ابھی یہ ایپسٹن فائلز نہیں آئی تھیں. میں نے جنوری میں کے سٹارٹ میں نے ایک اناؤنس کیا تھا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہوں تمام گواہوں کے ساتھ, جو ویڈیوز موجود ہیں ان کے ساتھ, اور جتنے بھی اس میں نام ہیں وہ سب کچھ میں اس میں ایکسپوز کروں گی. لیکن اسی دوران میں ایپسٹن فائلز کھل گئی. پورا کھاتا جو پوری دنیا کا تھا وہ کھل گیا. میں نے تو صرف ایک کشانہ اسکینڈل کو لے کر چلی تھی نا, آج کشانہ اسکینڈل نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. میرے جو صحافی ویل وشر ہیں جو اس معاملے کو کور کرتے رہے ہیں, انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ آپ ابھی رک جائیں, نہیں تو آپ کو اور ان گواہوں کو قتل کر دیا جائے گا. ایک آخر میں بات بتائیے. لیکن میری پریس کانفرنس صرف منسوخ ہوئی ہے, کینسل نہیں ہوئی, صرف پوسٹ پون ہوئی ہے. موجود ہیں, تمام تر ثبوت موجود ہیں. چیخ کر 6 سال سے ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ GIT بنائی جائے. اور جو آپ جو کہتے ہیں نا, سب میڈیا حضرات کہتے ہیں, سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تحقیقات کیوں نہیں کر رہی. تو ساتھیہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ تحقیقات کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تحقیقات کریں گے. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو جو امن کا نوبل انعام ہے اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کر دیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہا. اچھا, ویسے مجھے آپ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کبھی بھی اسکینڈل آنے سے پہلے بھی, ویسے اس کی تصویریں آتی رہی ہیں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایپسٹن کے ساتھ, یہ فائل سے پہلے بھی آتی رہی ہیں کہ اس کا کریکٹر کوئی ڈھکا چھپا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ نہیں, لیکن اگر امریکن عوام اس کو پریزیڈنٹ چوز کر رہی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی مطلب جو ان کی ذاتی سیاست ہے اس میں کوئی بات کریں. یہی تو بات ہے, جادو چلتا ہے نا پھر. یہ شیطانی طاقتوں کے لیے, اقتدار کے لیے, جادو کے لیے, لوگوں کو اپنے سحر میں جھکڑنے کے لیے ہی تو ایپسٹن آئی لینڈ پر بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, ان کو کھایا جا رہا تھا. اس میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو اقتدار نہیں ملا, پاور نہیں ملی؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو پاور ملی 2018 کی, ہم تو آج تک یہی سنتے رہے کہ 2018 کا ان کو الیکشن اس لیے وہ جیتے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, عدالت کا جو ہتھوڑا ہے ان کے ساتھ تھا, پولیس کا ڈنڈا ان کے ساتھ تھا, فوج اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کالے جادو کی وجہ سے ان کو ملا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں عمران خان کے ساتھ تھی, کوئی عدالت عمران خان کے ساتھ نہیں تھی, یہ کالا جادو تھا. آپ کو میری وہ بھی انٹرویو یاد ہوں گے جو میں بتاتی رہی ہوں کہ پاک فوج کے سر پر کالا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا, پاک فوج پر کالا جادو ہوا تھا بشرا کا, عمران خان کا. یہ جادو ہی تو تھا. کیا آج جو یہ یوتھی ہے جو کسی بات پر ماننے پر تیار نہیں ہے کہ عمران خان بچے کھا گیا, کوئی بات نہیں, عمران خان اور بشرا نے بچوں کے جسمانی اعضاء نکال کر کھائے, گوشت کھایا, وہ کہتے کوئی بات نہیں. لیکن تو یہ جادو ہی ہے. دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ذہن تسلیم نہیں کرتا آپ کی باتیں. آلدو آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ایپسٹن فائلز میں بھی لکھا ہوا گیا, لیکن ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ اتنے تعلیم یافتہ عمران خان جیسے, بل کلنٹن جیسے, ڈونلڈ ٹرمپ جیسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ترین لوگ, ایجوکیٹڈ تہذیب یافتہ ترین لوگ, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ساتھ یہ جو دنیا ہے نا اب, یہ فرشتوں کے لیے نہیں رہ گئی, یہ دنیا صرف اب شیطانوں کے لیے رہ گئی ہے. کالے جادو کے لیے پاکستان میں ریسنٹلی قانون پاس ہوا ہے. جی بالکل. کالے جادو میں جو انسانی لاشوں کو کھائے گا اس کو 13 سال سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا. تو کالے جادو کے خلاف کون آواز اٹھا رہا ہے؟ PTI. کالے جادو کے خلاف, لاشوں کو کھانے کے خلاف کون بول رہا ہے؟ یہی بول رہے ہیں, میں بول رہی ہوں. 6 سال سے کون کالے جادو میں کہہ رہا ہے کہ بشرا عمران خان لاشیں کھا گئے؟ ہاں اوکے, بن گیا نا قانون. لیکن پاکستان میں اور پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ زندہ انسانوں کو, بچوں کو کھانے کا کوئی قانون ہو. ایسا کوئی قانون نہیں ہے.
یہ پیڈوفیلک کو تو قانون موجود ہے نا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، زنا، پوری دنیا میں یہ اخلاقی قانون موجود ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر یہ جرم ہوتا ہے تو اس کے خلاف سزائیں دی جاتی ہیں اور دی جانی بھی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، جاتے جاتے مجھے ایک بات بتائیے گا. عمران خان صاحب، آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کے جیفری ایپسٹن ہیں، آپ نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں پاکستان کی گلیکسن میکسویل ہیں، لیکن وہ تو اپنا ریکٹ چلاتے تھے، وہ خود نہیں کرتے تھے، وہ کرواتے تھے. یہاں آپ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ خود کرتے تھے. دونوں میں کیا فرق نہیں ہے؟ جیفری ایپسٹن کرواتے بھی تھے اور خود بھی کرتے تھے، اور عمران خان بشرا جو تھے خود بھی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے. کشانہ میں بیڈ رومز بنائے گئے تھے. آپ کے پاس ثبوت ہیں ان چیزوں بالکل کے؟ تمام طرز آپ چیزوں کے دکھاتی ثبوت کیوں نہیں موجود ہیں؟ ہیں. دنیا کو دکھاتی، دنیا کے سامنے لے آئے نا ثبوت، دنیا آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی. ایپسٹن اسکینڈل میں کون سی ایسی کوئی ثبوت آ گیا سامنے؟ ای میلز ہی آ رہی ہیں نا. ثبوت کہاں پر آنے ہیں؟ ثبوت آئیں گے عدالتوں میں، جے آئی ٹی میں. یہ بہت حساس ثبوت ہے. پوری دنیا کے جہاں تک آپ سزاؤں کی بات کر رہی ہیں نا، پوری دنیا کے پالیسی میکرز ایک ہی ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی. ہمارا کون سا لا چل رہا ہے؟ برٹش لا چل رہا ہے. جو امریکہ کی ہے نا اٹارنی جنرل پام موندی، اس نے کچھ دن پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ایپسٹین فائلز میں جو لوگ نامزد ہیں، جو مجرم ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی نا تو پوری دنیا کا نظام جو ہے نا وہ کلیپس کر جائے گا. کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیڈران ہیں. بالکل. اور پاکستان میں کشانہ اسکینڈل بھی یہی ہے. کشانہ اسکینڈل صرف عمران خان کی حکومت کا نہیں ہے. ایک کشانہ اسکینڈل ایک طرف ہے اور ایپسٹن اسکینڈل ایک طرف ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں. ڈانڈے ملتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں. کون سی کڑی نہیں مل رہی؟ ایپسٹین آئی لینڈ کی ایک کڑی تو ہے نا جو کشانہ اسکینڈل میں ہے، جو وزیر اعظم بنا، جس کی میں براہ راست وٹنس ہوں. میرے پاس تو ان کے پاس تو کشانہ ایپسٹین فائلز ہیں نا، میرے پاس کشانہ فائلز ہیں. یہ ناقابل تردید ثبوت، یہ 6 سال سے جو ہے نا یہ ویڈیوز، یہ ثبوت، یہ گواہیاں، شہادتیں، یہ اپنے کندھوں پر لے کر نا میں عدالتوں میں پھر رہی ہوں. تو جنہوں نے ایپسٹین فائلز ریلیز کی ہیں نا، انہوں نے کشانہ اسکینڈل کو بڑے قریب سے ریسرچ کیا. انہوں نے اس کی کڑی کو پکڑا. کشانہ اسکینڈل یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، کشانہ اسکینڈل کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. انہوں نے اس کے کڑی کو پکڑا، عمران خان کو، اور انہوں نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا. وہ فائلز بڑی ساری 30 لائق فائلیں، جن کو پڑھنے میں ہزاروں سال کہتے لگ جائیں گے ان فائلز کو پڑھنے میں. ان میں سے ان پوائنٹس کو نکالا گیا، ای میلز کو، جہاں پر بچے قربان کرنے کی، بچے کھانے کی ای میلز تھیں، ویڈیوز ہیں. اور ابھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اتنی حساس ویڈیوز ہیں کہ وہ جاری ہی نہیں کر سکتے. اتنی خطرناک ویڈیوز ہیں بچوں کو کھانے کی، ذبح کرنے کی. اور کشانہ اسکینڈل میں بھی عمران خان اور بشرا کے بچوں کو ذبح کرنے کی اور کھانے کی ویڈیوز موجود ہیں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہی، سالوں سے یہی چیخ رہی ہوں کہ کشانہ اسکینڈل اور جیفری ایپسٹن اسکینڈل ایک ہی ہے. اور جو اکانومسٹ کی جو حالیہ ایک ریلیز جاری ہوئی تھی، انہوں نے 10% جاری کیا ہے اور تمام معلومات مجھ سے ہی لی گئی تھیں، لیکن وہ ڈر گئے اتنے ہولناک اور خوفناک حقائق بیان کرنے سے نا کہ بچے کھا گئے تھے عمران خان اور بشرا جادوگرنی. اس سے اکانومسٹ والے ڈر گئے اور آج پچھتا رہے ہیں کہ پہلے ہی بریک کر دیتے یہ خبر. آج جو پوری دنیا میں جو لوگ ہیں نا شاکڈ ہیں. ان کی عقل ماننے پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ بچے کھا گئے ہیں، لیکن آپ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کیا کریں گے؟ یہ اس کی لاش کا کیا کریں گے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ درندگی کی گئی تھی، اس کے کائنات کے جسمانی اعضاء نکال کر کھائے گئے ہیں، خون پیا گیا ہے، کائنات کا دل جو تھا نا وہ کاٹ کر نکال دیا گیا تھا، کھا لیا گیا تھا. اور کھایا کس نے؟ پاکستان کے جیفری ایپسٹن، عمران خان اور گلیکسن میکسویل بشرا نے. اور یہ صرف دونوں نے نہیں کھائے، جو جتنے بھی ان کے اس کے چیلے تھے نا شیطانی رسومات میں، یہ انہوں نے بھی کھائے ہیں. یہ بچوں کے پارسل بنا کر نا باہر بھی بھیجے جاتے تھے. یہاں پر بھی لوگوں کو بھیجے گئے ہیں جو ان کے طاقتور لوگ ان کے ساتھ شامل تھے. شاہ محمود قریشی کا نام آیا. آج تو سب کچھ واضح ہو گیا نا، شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ جیل میں کیوں بند ہے. یہ ہم پیالہ اور ہم نے والا ہے. افشاں آپ کی باتیں جیسے جیسے سنتے ہیں روح کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تھیں افشاں لطیف صاحب کا سپرنٹینڈنٹ کاشانہ. یہ پچھلے 5-6 سال سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ جو ہے، اسپیشلی عمران خان اور بشرا بی بی جیسے جو کردار ہیں، وہ کاشانہ سے نابالغ بچیوں کو لے کے جاتے تھے، ان سے جنسی زیادتی کروائی جاتی تھی اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا.
اس کے علاوہ گہوارہ کے بچوں کے حوالے سے کہتی رہی کہ ان بچوں کی بلی دی گئی، عقل تسلیم کرنے سے انکاری ہے. لیکن آج جب پوری دنیا کا سب سے تہذیب یافتہ کہلانے والا طبقہ یورپ جو ہے، وہاں سے جب جیفری ایپسٹین کی فائل سامنے آئی ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ نیچے کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح جیفری ایپسٹین کی فائل میں موجود اشرافیہ کے خلاف پوری دنیا کی عوام کھڑی ہوگی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، کیا اسی طرح کاشانہ کی جو بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی سب کچھ ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.